अस्सलाम वालेकुम। खावड़ी ट्रैवल के साथ आपका खावड़ी हाज़िर है। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को कुछ ये बताएं कि बेसिकली जिसे हम टूरिज़म कहते हैं वो होता क्या है टूरिज़म जिसका इतना हर जगह ज़िक्र होता है कि टूरिज़म। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो टूरिज़म ऐसा है कि आप जब अपने यूजुअल रूटीन से निकलते हैं बाहर कहीं किसी डिफरेंट जगह पे, जो आपका एनवायरनमेंट डेली का होता है, जैसे घर, ऑफिस, मार्केट, कहीं पे भी गए, उससे निकल के किसी नई जगह पे जाते हैं, नए माहौल में जाते हैं, तो वो बेसिकली एक किस्म का टूरिज़म कहलाता है। अब टूरिज़म डेफिनेटली हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। हॉलीडेज़ होती हैं तो उसमें भी हम घर से बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, साइट सीइंग के लिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ जो है वो वजूहात होती है, और कभी कभी तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको नेचुरल ब्यूटी भी वहाँ मिलती है, आपको हेरिटेज भी वहाँ मिलता है, तो आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक ज़ाहिर है आपका जो रूटीन होता है उससे निकलने के लिए टूरिज़म बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ये बताया कि रूटीन से हट के आप कहीं जाते हैं और उसका पर्पस आपको चेंज ऑफ माइंड होता है, तो उसको हम टूरिज़म कहेंगे। टूरिज़म एक दिन के लिए भी हो सकता है, चंद घंटों के लिए भी हो सकता है, दिनों के लिए, हफ्तों और महीनों तक भी हो सकता है। हम क्यों ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल किस लिए करते हैं, उसकी डेफिनेटली बहुत सारी वजूहात होती हैं। नॉर्मली तो पहले ट्रैवल जो होता था वो तो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होता था या किसी ख़ास मकसद के लिए, लेकिन अभी ट्रैवल जो है वो इंसान अपने लिए करता है। ट्रैवल से आपको क्या फ़ायदा होता है, हमें क्यों ट्रैवल करना चाहिए, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। हम आगे हमारी जो एपिसोड्स होंगी उसमें हम फील्ड में भी जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हमें पता हो कि टूरिज़म क्या है, हम ट्रैवल क्यों करते हैं, उसकी वजूहात क्या है। फिर आगे आपसे फील्ड में भी बातें होती रहेंगी। तो ट्रैवल से आप लर्न करते हैं, आप ग्रो होते हैं, आपको एक्सपीरियंस होते हैं पूरी दुनिया के या उस इलाके के जहां आप जाते हैं कि वहाँ किस तरह जो है वो लोग रहते हैं, किस तरह उनकी ज़िंदगी है, और वो जो डेली रूटीन है उससे हट के एक्सपीरियंस होते हैं डेफिनेटली। उसके बाद हम डिफरेंट जगहें देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों के हवाले से हम विज़िट करते हैं, और मुख्तलिफ जैसे कहते हैं कि 100 किलोमीटर के बाद लोगों की ज़बान और कल्चर और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आजकल के दौर में शायद ऐसा नहीं है, 100 से ज़्यादा किलोमीटर की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। फूड किस तरह लोगों का होता है, वे ऑफ लिविंग लोगों का किस तरह होता है, ये भी हमें जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं। हमारी जो दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमें पता चलती है कि हम जब दूसरे नेशंस को, दूसरे मुल्कों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका वे ऑफ लिविंग किस तरह है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, और इससे आप में एक मैच्योरिटी पैदा होती है। आपका जो है वो मोर ओपन माइंडेड आप जो है वो बन जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको इस हवाले से पता चलती हैं। और ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब बाहर जाती हैं तो रिलैक्स होते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, रूटीन से एक आपको जो है वो ब्रेक मिलती है, क्योंकि एक रूटीन में चल चल के आदमी थोड़ा सा थक जाता है, या उसकी स्पीड जो उसे अपरेंटली नज़र नहीं आती, वो समझता है कि ऑल इज़ ओके, लेकिन इट्स ह्यूमन नेचर कि उसको भी ब्रेक चाहिए होता है, बॉडी को ब्रेक चाहिए होता है, ब्रेन को ब्रेक चाहिए होता है। डिफरेंट जिस एनवायरनमेंट में आप होते हैं उससे जब हट के जाते हैं तो वो भी फ्रेश होता है, ज़्यादा आप एनर्जाइज फील करते हैं, मोटिवेशन आप में हो जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब कोई वेकेशन से वापस आता है तो वो आके वो उससे एक्सपेक्टेशन यही होती है
کہ اب اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بھیجتی ہیں باہر, ان کو لے کے جاتی ہیں, یا ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ضرور باہر جائیں تاکہ وہ فریش ہو کے آئیں, تو اس کمپنی کے لیے وہ زیادہ پروڈکٹ ثابت ہو سکیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کلچر, ٹریڈیشنز, لینگویجز کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف لینگویجز کس علاقے میں کون سی بتائی جاتی ہے. لینگویج بیریئرز پہلے تو بہت زیادہ ہوتے تھے, اب تو ظاہر ہے تھینکس ٹو گوگل اور اے آئی جب آئی ہے تو اس سے تو بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں لینگویج کے, کہ ایک موبائل فون سے آپ جو ہے وہ کنورزیشن کر سکتے ہیں کسی بھی لینگویج میں, اس کی آپ کی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کلچرل اویئرنیس تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن ایک جو ریسپیکٹ ہے دوسرے کلچرز کے لیے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں تو ایک ٹالرنس لیول بھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, دوسرے کلچرز کو ایکسیپٹیبلٹی ملتی ہے, آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا کلچر کس طرح ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور باقی چیزیں آپ کس طرح, ریچولز وغیرہ کس طرح ہیں. اور آپ دیکھیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ایک میموری آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے, وہ کئی سالوں تک رہتی ہے کہ ہم یہاں گئے تھے, وہاں یہ دیکھا تھا, وہاں اس طرح کے لوگ تھے, لوگوں نے اس طرح بیہیو کیا, ہم نے اس طرح بیہیو کیا, لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے. اور ہم جب باہر کسی یورپین ملک یا کسی میں جاتے ہیں, جب وہاں لائن دیکھتے تھے تو ہم خود حیران ہوتے تھے کہ دیکھیں کس طرح لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. باہر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں, آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو نئے لوگ جب ملیں گے تو نئی دوستیاں, فرینڈشپ بانڈ ایک جنم لیتا ہے, جو آپ کو اور زیادہ ڈائیورسیفائی کرتا ہے, جو زیادہ آپ کو جو ہے براڈ مائنڈیڈ کرتا ہے اور آپ کی ٹالرنس لیول بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں باہر یا دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ آپ کی فیملی اور دوستوں کے درمیان ایک بانڈ جو ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. آپ فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تو اس میں ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک میموریز ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ لائف ٹائم یاد رہتی ہیں کہ ہم جب اس ٹور پہ گئے تھے, اس جگہ گئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا, اس طرح کا جو ہے وہ ماحول تھا, ہم ادھر رہے تھے. تو ایک لائف ٹائم فیملی میموری بھی ہوتی ہے. جیسے البم فیملی کے ہوتے ہیں, اسی طرح ظاہر فوٹوگرافس ہوتے ہیں فیملی کے, وہ بھی ایک یادگار ہوتے ہیں. اور دوستوں کے ساتھ جائیں تو ویسے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی کے بارے میں معلومات کرنی ہو تو آپ اس کو یا تو قرضہ دیں یا پھر اس کے ساتھ سفر کریں تو اس بندے کا پتہ چل جاتا ہے. تو دوستوں میں خاص طور پہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب ان کے ساتھ سفر کریں گے, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک دوست میں ٹالرنس لیول کتنی ہے اور آپ کو کتنا اکوموڈیٹنگ ہونا ہے. ظاہر ہے ٹریول جب کرتے ہیں, ایون فیملی میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ڈفرینس ہوتا ہے, گھومنے میں, کھانے میں, کہ ہمیں یہ کھانا ہے, ہمیں اس طرف جانا ہے, اس طرح نہیں جانا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کا بھی ایک وہ ہوتا ہے, اور وہی چیز پھر آپ کو جب وین یو آر بیک ٹو یور ہوم تو آپ کو بہت بڑا فائدہ دیتی ہے. اوورآل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیملی اور فرینڈ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک بانڈ مضبوط ہوتا ہے, وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن انڈیویڈولی بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. انڈیویڈولی آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا کے لوگوں کا, دیکھنے کا, ڈفرینٹ کلچرز کا, کہ وہ کس طرح جو ہے وہ گرو کرتے ہیں, اور ایک آپ کی لائف میں میننگ فل ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اس لیے میں کھاہوڑی ٹریولز کی طرف سے آپ سب دوستوں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ جو ہے وہ اپنے روٹین ماحول سے کوشش کریں کہ ہر 6 مہینے بعد, اگر ہر 6 مہینے بعد آپ نہیں جا سکتے تو سال میں ایک دفعہ ضرور نکلیں. پہلے اپنی فیملی کے ساتھ جائیں,
یا دوستوں کے ساتھ جائیں یا اکیلے جائیں، لیکن جائیں ضرور۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی آپ کو یہ کہنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگے علاقوں میں جائیں، آپ کے پاس جتنا بجٹ ہو اسی بجٹ کے حساب سے جائیں، اور اسی میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ بجٹ کے حساب سے آپ اگر ملک سے باہر نہیں جا سکتے تو آپ اپنے صوبے میں جائیں، اپنے ملک کے دوسرے صوبوں میں جا کے وزٹ کریں، وہاں بھی آپ کو بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ملیں گی۔ ایک تو آپ گھر سے نکلیں گے تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جب آپ نکلیں گے تو آپ کا مائنڈ ڈیفرنٹ ایک فیل ہوگی اس کی، تو اس فیل کا ایکسپیرینس، اس فیل کا ایکسپیریمنٹ وہ لائف ٹائم ہوگا۔ تو دیکھتے رہیے اگلے ہمارے ویڈیو تک، اور اس چینل کو کھاوڑی ٹریول کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی ہمارے صوبہ سندھ اور اس کے علاوہ باقی جگہوں کے بارے میں معلومات ہوتی رہے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ یا اپنے طور پہ ان علاقوں کو دیکھ سکیں۔ تھینک یو۔